بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم MITV کہانی کے ناظرین۔ تو دوستوں، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے بیوہ عورت اور پریوں کی شہزادی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پرانے زمانے کا ذکر ہے، کسی ملک کے ایک گاؤں میں ایک غریب اور بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک کی عمر 9 سال، دوسرے کی 10 سال اور تیسرے کی 12 سال تھی۔ غریب عورت کپڑے پر ریشم کے دھاگوں سے بہت خوبصورت پھول پتیاں بناتی اور یہ کپڑے شہر لے جا کر بیچ ڈالتی۔ ایسے وہ اپنا اور اپنے 3 بیٹوں کا پیٹ پالتی۔ 3 لڑکے گاؤں کے ایک اسکول میں پڑھتے تھے۔ ایک دن غریب عورت بازار میں کپڑا بیچ کر کھانے پینے کی چیزیں خریدنے جا رہی تھی کہ راستے میں تصویروں کی ایک دکان پر اس نے ایک بہت ہی خوبصورت تصویر دیکھی۔ تصویر میں خوش نما محل بنا ہوا تھا۔ بہت ہی خوبصورت باغیچہ تھا جس میں رنگ برنگے پھولوں اور پھلوں کے پودے اور درخت تھے۔ ایک طرف بہت سے پرندے اور دوسری طرف ہرن کھڑے تھے۔ یہ سب اصلی معلوم ہو رہے تھے۔ عورت کو یہ تصویر بہت پسند آئی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں کپڑے پر اس تصویر جیسا محل اور باغیچہ کاٹ لوں تو کیسا اچھا لگے گا۔ یہ سوچ کر اس نے تصویر خرید لی۔ وہ عورت جب گھر آ رہی تھی تو اسے راستے میں خیال آیا، کیسا اچھا ہوتا نا اگر اس کے پاس ایک ایسا ہی خوبصورت محل ہوتا۔ وہ کتنے آرام چین سے اس میں رہتی، مگر یہ سب باتیں خواب کی طرح تھیں۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنے بیٹوں کو وہ تصویر دکھائی۔ انہیں بھی تصویر پسند آئی اور سب نے اس کی بہت تعریف کی۔ اب اس عورت نے ایک بڑا سا کپڑا لے کر اس پر ریشم کے رنگین دھاگوں سے یہ محل بنانا شروع کیا۔ 1 سال گزر گیا مگر محل تیار نہ ہو سکا۔ اس عورت نے ہمت نہ ہاری، دن رات محنت کر کے محل اور باغ کی تصویر بناتی رہی۔ اس دوران وہ تھوڑا بہت دوسرا کڑھائی کا کام کر کے اپنے بیٹوں کو دے دیتی تھی اور وہ بازار میں بیچ کر اسے کھانے پینے کی چیزیں خرید لیتے تھے۔ بڑی محنت و مشقت کے بعد 3 سال میں یہ تصویر مکمل ہوئی، جو اصلی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ اس کپڑے کو پھیلا کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کپڑے کو اڑا کر لے گیا۔ عورت اور اس کے بیٹوں نے بہت کوشش کی کہ اس کپڑے کو پکڑ لیں، مگر وہ آسمان میں مشرق کی طرف اڑتا چلا گیا۔ اس عورت کو بے حد رنج ہوا اور وہ اپنی 3 سال کی محنت کو یوں جاتے ہوئے دیکھ کر غم کے مارے بے حال ہو گئی۔ اس کے بیٹوں کو بہت دکھ ہوا اور عورت نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ تم مشرق کی طرف جاؤ اور جیسے بھی ہو سکے تو میرا کپڑا واپس لاؤ، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لڑکا اپنی ماں کے غم کو دیکھ کر بہت رنجیدہ تھا، چنانچہ وہ فوراً مشرق کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ 1 مہینے کے بعد ایک پہاڑی پر بنے ہوئے محل کے پاس پہنچا۔ وہاں سفید بالوں والی ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ محل کے باغ میں ایک طرف خوش رنگ سرخ خوبانیوں کا ایک درخت تھا۔ لڑکے کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے بوڑھی عورت سے اجازت لے کر بہت سی خوبانیاں پیٹ بھر کر کھائیں۔ پھر اس بوڑھی عورت نے اس لڑکے سے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ لڑکے نے بتایا کہ میری ماں نے 3 سال کی محنت کے بعد کپڑے پر ایک بہت خوبصورت تصویر بنا کر تیار کی تھی، اسے ہوا اس طرف اڑا کر لے آئی ہے۔ بڑھیا نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، یہاں سے کچھ دور سرخ پہاڑوں کے پاس جو سورج مکھی پہاڑ ہے وہاں ایک محل ہے، اس میں پریوں کی شہزادی رہتی ہے۔ اس شہزادی کو یہ کپڑا بہت پسند آیا اور اس نے اڑا لیا۔ اب وہ اپنی سہیلی پریوں کے ساتھ مل کر اسی نمونے کا کپڑا کاٹ رہی ہے، مگر تم وہاں بہت مشکل سے پہنچ سکو گے۔ لڑکے نے کہا، جس طرح بھی ہو میں وہاں ضرور جاؤں گا اور کپڑا لے کر ہی آؤں گا، ورنہ میری ماں غم کے مارے زندہ نہ رہے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا، پریوں کی شہزادی تک پہنچنے کے لیے تمہیں سب سے پہلے اپنے 2 دانت نکالنے پڑیں گے۔ وہ دانت نکال کر اس پتھر کے گھوڑے کے منہ میں لگا دو، پھر یہ گھوڑا اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ تم اس پر سوار ہو کر محل کی طرف جاؤ۔ راستے میں سب سے پہلے تمہیں ایک آتش فشاں پہاڑ ملے گا،
اس سے گزرنا بہت مشکل ہے، اگر تم میں ذرا سی بھی غفلت کی تو وہ پہاڑ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس پہاڑ سے ہمت کے ساتھ گزرنا پڑے گا، تو پھر ایک برفانی سمندر ملے گا جو تمہیں برف کی طرح ٹھنڈا کر دے گا۔ اگر تم اس سے بھی گزر گئے تو پھر تم پریوں کی شہزادی کے محل تک پہنچ جاؤ گے۔ لڑکا یہ باتیں سن کر گھبرا گیا۔ یہ دیکھ کر بوڑھی عورت نے کہا، میں تم کو ایک بکسا دیتی ہوں جس میں سونا بھرا ہوا ہے، تم اسے لے جاؤ اور ماں بیٹے ساری عمر چین آرام سے زندگی بسر کرو، صرف ایک کپڑے کے لیے اپنی جان جوکھوں میں مت ڈالو۔ لڑکا اسی پر راضی ہو گیا اور بوڑھی عورت سے سونے کا بکسا لے لیا۔ اس نے سوچا، میں یہ سونا لے کر اپنے گھر کیوں جاؤں، کیوں نہ شہر چلا جاؤں اور آرام سے تنہا رہ کر اپنی زندگی گزار دوں۔ یہ سوچ کر وہ سونے کا بکسا لیے ہوئے شہر چلا گیا۔ بہت دن ہو گئے جب اس عورت کا بیٹا واپس نہ آیا۔ وہ اس غم سے سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے سے، جو اب 13 سال کا ہو چکا تھا، کہا کہ تمہارا بھائی لوٹ کر نہیں آیا، نہ جانے اس پر کیا بیتی۔ اب تم جلدی سے جاؤ اور اپنے بھائی اور اس کپڑے کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ دوسرا لڑکا بھی ماں کے کہنے پر چل پڑا۔ وہ 20 روز کے بعد اسی محل تک پہنچا جہاں بوڑھی عورت رہتی تھی۔ بڑھیا نے اس کے آنے کا سبب پوچھا۔ جب اس نے بھی اپنی ماں کے کپڑے کا حال بتایا تو بڑھیا نے پہلے لڑکے کی طرح اسے بھی ساری باتیں بتائیں اور کہا، تم اس مصیبت میں کیوں پڑتی ہو؟ میں تمہیں سونے سے بھرا بکسا دیتی ہوں۔ دوسرا لڑکا بھی سونے سے بھرا بکسا لے کر شہر چلا گیا اور پہلے لڑکے کی طرح گھر واپس لوٹ کر نہ آیا۔ اس غریب کو اور بھی دکھ ہوا اور اپنے دونوں بیٹوں کی فکر بھی تھی اور تصویر کا غم بھی تھا۔ ماں اس غم سے بے حال ہو کر اور بھی بیمار ہو گئی۔ اس کے چھوٹے بیٹے نے جب ماں کا یہ حال دیکھا تو ارادہ کیا کہ وہ اپنے بھائیوں اور کپڑے کی تلاش میں جائے گا۔ ماں نے مجبور ہو کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ پڑوس کی عورتیں اس عورت کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ چھوٹا بیٹا روانہ ہو کر اسی محل کی طرف پہنچا۔ اسے بھی وہی بڑھیا ملی، اسے بھی وہی باتیں بتائیں جو پہلے دونوں لڑکوں کو بتائی تھی۔ اسے سونے کا بکسا دے کر کہا، تم آرام سے یہ لے کر اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ لڑکے نے کہا، میں یہ نہیں لوں گا، میں شہزادی کے محل جا کر اپنی ماں کا کپڑا واپس لاؤں گا جو میری ماں نے بہت محنت سے بنایا تھا۔ اس لڑکے نے پتھر مار کر اپنے اگلے 2 دانت توڑے اور گھوڑے کے منہ میں لگا دیے۔ پتھر کا گھوڑا اصلی بن گیا اور منہ ہلانے لگا۔ پھر اس نے خوب قربانیاں کھائیں اور لڑکا اس پر سوار ہو گیا اور گھوڑا تیزی سے پہاڑ کی طرف بھاگنے لگا۔ راستے میں بڑھیا کا بتایا ہوا آتش فشاں پہاڑ ملا۔ لڑکا بڑی ہمت اور احتیاط سے گھوڑے کو وہاں سے نکال کر لے گیا۔ کچھ ہی دور برفانی سمندر ملا۔ گھوڑا یوں ہی اس پر چلنے لگا تو لڑکے کا سارا بدن برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، مگر وہ بڑی ہمت سے گھوڑے پر بیٹھا رہا اور وہاں سے گزر گیا۔ گھوڑے پر چلتے چلتے سامنے شہزادیوں کا خوش نما محل نظر آنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی اور پری بیٹھی کپڑے پر اس کی ماں کی بنائی ہوئی تصویر کا نمونہ کر رہی ہیں۔ لڑکے نے جب دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ لڑکے کو دیکھ کر سب حیران رہ گئیں اور ان سب نے لڑکے سے پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں کیسے پہنچ آئے ہو؟ لڑکے نے کہا، تم نے میری ماں کا بنایا ہوا کپڑا لے لیا ہے، میں یہ کپڑا لینے آیا ہوں۔ پریوں کی شہزادی نے کہا، ہم اس تصویر کے نمونے کو کپڑے پر گاڑ رہی ہیں، تم آج کی رات یہاں پر رہو، ہم رات بھر میں گاڑ لیں گی، پھر تم اسے لے جانا۔ لڑکا راضی ہو گیا۔ شہزادی نے لڑکے کو خوب عمدہ اور لذیذ کھانے کھلائے۔ لڑکا تھکا ہارا کھانا کھا کر سو گیا۔ آدھی رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادی اور پریاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ہم نے جو تصویر گاڑی ہے وہ اچھی نہیں بنی، ہم یہ تصویر اس لڑکے کو نہیں دیں گے، کچھ اور تحائف دے کر اس کو راضی کر لیں گے اور اس کو چلتا کریں گے۔ پریاں سمجھ رہی تھیں کہ لڑکا سو رہا ہے، لیکن وہ چپ چاپ لیٹا ان کی باتیں سن رہا تھا۔
پھر شہزادی اور پریاں ساری کی ساری سو گئیں۔ لڑکا چپکے سے اٹھا اور اپنی ماں والا کپڑا لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے دوڑا دیا اور وہاں سے نکل آیا۔ راستے میں آتش فشاں پہاڑ اور برف والے سمندر سے گزرتا ہوا وہ بڑھیا کے محل میں آیا۔ بڑھیا اسے دیکھ کر حیران ہوئی اور اس کی بہادری اور ہمت کی بہت تعریف کی۔ اس نے بڑھیا کو تمام حال بتایا اور گھوڑے کے منہ سے 2 دانت نکال کر اپنے منہ میں لگا لیے۔ گھوڑا پھر سے پتھر کا ہو گیا۔ بڑھیا نے لڑکے کی بہادری سے خوش ہو کر اسے سونے کا بھرا ہوا بکسا دے دیا۔ لڑکا خوشی خوشی سب چیزیں لے کر وہاں سے روانہ ہوا۔ جب گھر پہنچا تو ماں کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کے غم میں ہر وقت روتی رہتی تھی، جس سے اس کی آنکھوں کی بنائی جا رہی تھی اور وہ اندھی ہو گئی۔ پڑوس کی عورتیں اس کو کھانے پینے کے لیے دیتی اور اس کی خدمت کرتی۔ ماں بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنی تصویر کا کپڑا آنکھوں کو لگاتے ہی اس کی آنکھیں بھی اچھی ہو گئیں اور اسے سب کچھ پہلے کی طرح نظر آنے لگا۔ اس نے کپڑے کو پھیلایا اور دیکھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کپڑا پھیل کر بہت لمبا ہو گیا اور اتنا ہی چوڑا ہو گیا۔ پھر اس کے ٹوٹے ہوئے گھر کی جگہ ایک بہت بڑا محل نظر آنے لگا۔ اس میں تصویر کی جگہ اصلی پھولوں اور پھلوں کا خوشنما باغ دکھائی دینے لگا اور بہت سے چرندے پرندے وہاں پر اڑنے لگے۔ غریب عورت اس کا لڑکا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ان کے خوابوں کا محل ان کے سامنے آ گیا۔ بڑھیا نے جو سونے کا بکسا دیا تھا اسے کھانے پینے پر خرچ کرنے لگے۔ محل میں ہر قسم کا سامان موجود تھا جو سونے سے بنا تھا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹے آرام سے اس میں رہنے لگے۔ انہوں نے گاؤں کے ان سب لوگوں کو بھی محل میں رہنے کے لیے بلا لیا جنہوں نے عورت کی بیماری میں خدمت کی تھی، کیونکہ یہ بہت بڑا اور عالیشان محل تھا۔ اسی طرح ہنسی خوشی رہتے رہتے کچھ دن گزر گئے۔ غریب عورت کو اب اپنے دونوں بیٹوں کا غم تھا۔ وہ سوچتی تھی نہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے، کیسی مصیبت میں پھنس گئے ہوں گے۔ ایک دن ان کے محل پر 2 فقیر بھیک مانگتے ہوئے آئے۔ یہ دونوں غریب عورت کے بیٹے تھے۔ انہوں نے شہر میں رہ کر اپنا سونا تھوڑے دنوں میں عیش و آرام میں خرچ کر دیا اور برے حال میں پہنچ گئے تو بھیک مانگنے لگے۔ وہ دونوں محل کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ کسی بہت امیر آدمی کا محل ہے تو وہاں بھیک مانگنے آ گئے۔ ان کے چھوٹے بھائی نے انہیں دیکھا تو پہچان گیا، پھر ان کو ماں کے پاس لے گیا۔ ان دونوں نے ماں کے قدموں میں گر کر رو رو کر معافی مانگی۔ اس کے بعد اپنے لالچ کی کہانی سنائی۔ ماں نے ان کو گلے لگا کر ان کا قصور معاف کر دیا اور یہ سب بہت سکون اور چین سے زندگی گزارنے لگے۔ پھر تینوں لڑکوں نے جب خوب محنت کر کے پڑھنا لکھنا بھی سیکھ لیا اور اس طرح چھوٹے بھائی کی ہمت اور محنت نے سب کے دن پھیر دیے اور ان کی ماں کی محنت کا انعام اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دیا۔ تو دوستو، آج کی کہانی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو دوستوں، اللہ حافظ۔